اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر خلق کلہم۔ شروع کرتے ہیں جی اللہ کریم کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ لوگوں میں سے جن سٹوڈنٹس کی کلاس اس سے پہلے رہ گئی ہے، میں نے اس کا لنک جو ہے وہ بھجوا دیا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے پریویس کلاس جو ہے اس کو جوائن کر لیا ہوگا، اس کی ریکارڈنگ آپ نے سن لی ہوگی، کیونکہ ادارے کی پالیسی کے مطابق تمام سٹوڈنٹس کو ڈیلی بیسس پہ جو آپ کی دو ماہ کی جو ہونی ہے، آپ کی جو ساری کلاسز ہونی ہیں ڈیزائننگ کے حوالے سے، ویڈیو شوٹ کے حوالے سے، پروڈکٹ شوٹ کے حوالے سے، یا ویڈیو میکنگ یا ویڈیو ایڈیٹنگ کے حوالے سے، ان تمام کی تمام کلاسز کی آپ کو ڈیلی کی بنیاد پہ ہمارا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ریکارڈنگ بھجوا دیتا ہے۔ جن لوگوں نے ریکارڈنگ نہیں سنی ہوتی پریویس لیکچر کی، وہ جب آگے کے لیکچر کی بات کرتے ہیں تو ان کو کڑی سے کڑی نہیں ملتی، ان کو سمجھ نہیں آتی۔ پلیز آپ میں سے وہ لوگ جن کا پریویس لیکچر مس ہے، ریکارڈنگ میں نے بھجوا دی ہے آپ کو، پلیز اس کو سن لیجیے گا اگر آپ نے نہیں سنی تو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے سن لی ہوگی۔ ایک بات تو یہ ہے جی بڑی امپورٹنٹ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر کورس میں، ہر چیز میں، کوئی بھی چیز اب کرتے ہیں، جب کچھ چیز پڑھتے ہو، کچھ سیکھتے ہو آپ لوگ، تو اس کے اندر سب سے پہلے اس کی کچھ بیسز ہوتی ہیں جن کے بارے میں جاننا از حد ضروری ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات کی اطلاع آج دے دوں کہ آج ہماری بیسک جو چیزیں ہیں، آج ہمارا اس کا لاسٹ ڈے ہے۔ جو آپ نے کل کے لیکچر میں سن لیا تھا، کچھ وہ تھا، کچھ آج ہم کر لیں گے، تو انتہائی بنیادی اور اہم ترین چیزیں ہیں ڈیزائننگ کے حوالے سے، جس کے بغیر آپ ڈیزائن کر ہی نہیں سکتے، اور خاص طور پہ انٹرنیشنل فری لانسنگ کرتے ہوئے آپ کو جو نیڈ آنی ہے وہ آپ نہیں کر سکتے ہو۔ لوکل آپ کو ملتا ہے کلائنٹ، آپ جب تک اس بیسک چیز کو نہیں جانتے آپ نہیں کر سکتے ہو، لہٰذا ان کو جاننا از حد ضروری ہے۔ کچھ ہم نے کل کر لی ہیں اور کچھ باتیں آج ہم کر لیں گے، لیکن یہ باتیں نہ تو دہرانے کے لیے ہوتی ہیں، نہ ان کے لیے دہرانے کا ٹائم ہے، نہ ان کے لیے میرے پاس یا آپ کے پاس ریپیٹ کرنے کا ٹائم ہے، بیکاز وی ہیو اونلی 2 months ہیئر اینڈ وی ہیو ٹو کمپلیٹ 4 courses۔ تو اگر ہم تھوڑی سی سپیڈ نہیں بڑھائیں گے تو ہم یہ چاروں کورسز مکمل نہیں کر پائیں گے۔ اچھا جی، اب چلتے ہیں اپنے مین اس کی جانب۔ اعلان امپورٹنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آج ہمارا جو بیسک جو معلومات ہوتی ہیں، ہم نے کیا کرانا ہے اور اصول و ضوابط کیا ہوتے ہیں، وہ ساری باتیں آج ہم مکمل کر لیں گے۔ کل سے ہم نے ٹولز کے اوپر جانا ہے۔ آپ کے سامنے اس ٹائم پہ انٹرفیس کھلا ہوا ہے، اسے ڈیش بورڈ کہتے ہیں۔ یہ CS613 کا ڈیش بورڈ ہے، اور اس ڈیش بورڈ کے اوپر جتنے بھی آپ ٹولز دیکھ رہے ہیں، یہ لیفٹ سائڈ پہ سارے ٹولز آ رہے ہیں، انہیں ٹولز کہتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ تمام کی تمام جو لائن آپ کی لیفٹ سائڈ پہ چل رہی ہے، یہ لائن ساری کی ساری جو چل رہی ہے آپ کی لیفٹ کے اوپر، اسے ٹولز کہتے ہیں۔ اور یہ جو ٹولز ہیں یہ سارے کے سارے، ان کے ذریعے سے آپ تمام طرح کی تخلیق کرتے ہو، کوئی بھی ڈیزائن آپ تخلیق کرتے ہو، اور اس کے اندر بے شمار چیزیں تخلیق کے علاوہ جو اوپر کے پورشن میں آ رہی ہیں ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ آپ تخلیق اور ایفیکٹس کے کمبینیشن کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہو۔ کوئی بھی ڈیزائننگ جو آپ ڈیزائن کرتے ہو نا، اس میں 2 چیزیں کاؤنٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ ڈیش بورڈ جن لوگوں کے پاس نہیں پڑا ہوا، میں نے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہمارے پاس رجسٹر ہو چکے ہیں ان تمام کو ادارے نے فری آف کاسٹ بھجوا دیا ہے یہ سافٹ ویئر جو ہے۔ جن کے پاس نہیں ہے وہ پلیز ابھی لیکچر کے بعد مجھ سے کانٹیکٹ کر لیں، اور اس سافٹ ویئر کی یقینی طور کے اوپر جو ہے وہ اپنے پاس وصولی جو ہے اسے مجھے بتا دیں کہ مل گیا آپ کو، کیونکہ کل ہم نے ٹولز پہ کام کرنا ہے جی۔ ٹھیک ہے جی، اب باقی جو ہمارا کام کل رہ گیا تھا اسے مکمل کرتے ہیں اور آگے کی جانب چلتے ہیں۔ کل آپ سے میں بات کر رہا تھا کہ اگر آپ نے فری لانسنگ کرتے ہوئے کلائنٹ کوئی آپ کو ملتا ہے تو وہ کون سا ملے گا، کام آپ سے وہ کیا کیا کروائے گا، کون کون سے بیسک چیزیں ہیں، یا بیسک چھوڑ کے کون کون سی وہ مین اور بڑی چیزیں ہیں جس کا آرڈر آپ کو ڈیزائننگ کرنے کے لیے ملے گا۔ تو وہ تمام کی تمام چیزیں ہیں جس کا آپ کو آپ کے کلائنٹ نے کہنا ہے کہ مجھے کر کے دو، وہ ہم ڈسکس ہم نے کل کی تھیں، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ آج ہم ڈسکس کریں گے، اور میں کوشش کروں گا کہ میں اس ٹاپک کو آج مکمل کر دوں، بلکہ ہو جائے گا انشاءاللہ مکمل آج یہ ٹاپک۔ آپ نے جب اپنے کلائنٹ کے لیے ڈیزائننگ کرنی ہے، ڈیزائن تیار کرنے سے پہلے کچھ چیزوں کو ذہن نشین کر لینا ہے۔ یہ پیٹرنز، یہ چیزیں جو ہیں انتہائی امپورٹنٹ ہیں ڈیزائن، اور میں آپ سے یہ کہا کرتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹ سے کہ ٹول کے برابر امپورٹنٹ ہے۔ جتنا امپورٹنٹ ٹول کو سیکھنا ہے، اس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ اس بات کو سیکھنا ہے کہ آپ نے ڈیزائن کرنا کس طرح ہے، سائیکو کیا ہے ڈیزائن کی۔ اچھا جی، اب میں نے یہ جو ایک چیز لکھی ہوئی ہے، اس کو آپ پلیز لکھ لیجیے گا، آپ کو اس کی ابھی میں ریکارڈنگ بھجوا دوں گا، اس کے اندر بھی آ جائے گا۔ کیپ اٹ پروفیشنل، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے جب کوئی ڈیزائن تیار کرنا ہے نا، تو آپ نے اس ڈیزائن کے اندر جو امیجز یوز کرنے ہیں
وہ ہمیشہ آپ نے انتہائی شارپ کوالٹی کا یوز کرنا ہے. کبھی بھی آپ نے ایسا کوئی ایڈ ڈیزائن نہیں کرنا جس کے اندر آپ کوئی امیج رکھیں اور وہ بلر ہو, اس کی کوالٹی اچھی نہ ہو. بات ختم. بس یہ میں نے جو مقصد تھا بتا دیا ہے, باقی آپ لوگ سمجھدار ہیں, اس سے زیادہ وضاحت میں اس کی نہیں دوں گا. کوئی بھی امیج جو ہے اس کا پیٹرن کیا ہے آپ کو میں نے بتا دیا. اس کے بعد یہاں پہ آپ کے سامنے ایک کراس آ گیا ہے اور ایک چیک آ گیا ہے. میں نے کراس کیا ہے ایک ایسی بیک گراؤنڈ کے اوپر جس کے اوپر میں نے کچھ ٹیکسٹ میں لکھا ہوا ہے. اب آپ لوگ غور کیجیے گا کہ جو میں نے یہ لکھا ہوا ہے ان ایڈیکویٹ یوز آف کنٹراسٹ, اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر مناسب کنٹراسٹ کا استعمال نہیں کرنا. یہ دیکھیں, اب یہ گرے کلر کی میری بیک گراؤنڈ ہے اور میں نے اس کے اوپر جو ہے نا وہ ہلکا گرے کلر کا ہی میں نے ٹیکسٹ جو ہے وہ جوڑ دیا ہے. کبھی بھی ڈیزائن کرتے ہوئے آپ نے اس طرح کا کنٹراسٹ نہیں کرنا کہ آپ جو ٹیکسٹ کا کلر یوز کرو وہ آپ کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ میچنگ ہو. یہ غلطی کبھی نہیں کرنی ہے آپ نے. ابھی پریویس ہمارا ایک بیچ تھا سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا, تو اس میں کلائنٹ میرے اسٹوڈنٹ کو ملے تھے. ان کی پوری کیمپین جو تھی, بلکہ آپ کی کلاس میں وہ اویلیبل ہے, ابھی یہاں بھی ہے, وہ سیکھ رہے ہیں ڈیزائننگ یہاں پہ, منور حسین صاحب ہیں. تو ان کے جو کلائنٹ تھے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ان کا اچھا خاصا انہوں نے اپنا بنایا ہوا تھا اسٹور, آن لائن اسٹور تھا ان کا. لیکن اس پہ جو غلطی تھی یہ تھی کہ ان کے ڈیزائنر نے ان کا جو کنٹراسٹ اور بیک گراؤنڈ تھا وہ خراب کیا ہوا تھا. سو اس کی کوالٹی جو تھی وہ کسٹمر کے پاس صحیح طریقے سے اپنا میسج کنوے نہیں کر پاتی تھی. میں ابھی آپ کو پریکٹیکل ایک اور ایڈ دکھاتا ہوں جو کہ اسی چیز کی وضاحت آپ کو کرے گا. تو یہ سمپل بات ہے جی کہ آپ نے اپنے بیک گراؤنڈ ٹیکسٹ کو کبھی بھی جو ٹیکسٹ ہے اور جو آپ کی بیک گراؤنڈ ہے اس کی آپ نے میچنگ جو ہے وہ ایسی نہیں کرنی کہ وہ آپس میں گل مل جائیں اور نظر نہ آئیں. میں اسی بات کا پریکٹیکل دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے گا, یہ دو ڈیزائن آپ کے سامنے میں نے کھولے ہیں. ان دونوں میں آپ فرق کو دیکھیں اور دیکھتے ہوئے آگے نکلتے ہیں. یہ دیکھیے گا, اب اس میں ایک ڈیزائن ہے, اس کے اندر یہ اس نے بلیک کلر کی بیک گراؤنڈ کے اوپر نا اس نے یہ پنکش سا یا ریڈ سا اس نے یہ ٹیکسٹ یوز کیا ہوا ہے. آپ میں سے ہر بندے کو یہ ٹیکسٹ کلیئر نظر آ رہا ہوگا, دی رائٹ فونٹس. ٹھیک ہو گیا. نیچے ایک اور ایڈ ہے, اس میں اس نے ایک پکچر یوز کی ہے, ایڈ یوز کیا ہے, لیکن اس کے اوپر اس نے جو ٹیکسٹ یوز کیا ہے نا وہ ایسا ہے ڈیٹ دا موڈ آف, کہ وہ بالکل ہی بیٹھا ہوا ہے. وہ کپ کا بھی کلر وہی ہے, یہاں بھی دیکھیں بلیک کلر وہی ہے اور وہی کلر یہاں پہ یوز کر رہا ہے. تو اس کی وجہ سے وہ دب گیا ہے. اب اس میسج میں جو کلائنٹ کو ملے گا اور اس میسج میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ اپنے ایڈ کو جب ڈیزائن کر کے دو گے کلائنٹ کو, تو کبھی بھی آپ نے یہ نیچے والا پورشن جو ہے اس کو آپ نے اس طرح سے آپ نے فونٹ کو سلیکٹ نہیں کرنا. ہمیشہ آپ نے وہ چیز کرنی ہے جس کے اندر آپ کا جو فونٹ ہے وہ بالکل نمایاں ہو اور بیک گراؤنڈ کے اوپر کنٹراسٹ جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس کا ایک کلیئر آ رہا ہو. ادروائز آپ کا ایڈ جتنا مرضی آپ اس کو ڈیزائننگ میں ٹائم دے دو وہ پراپر رزلٹ نہیں دے گا. ایک بات ہوگی. دوسری بات, یہ والا میسج کلیئر ہو گیا جی. اس کے آگے چلتے ہیں. چند بیسک چیزیں ہیں, انہیں کرنا بہت ضروری ہے, لہٰذا انہیں میں کروا دوں. یاد رکھیے گا کہ آپ کا جو ایڈ ہے, میں نے بروشر کی بات کی تھی کل آپ سے, میں نے آپ سے کل لیفلیٹ کی بات کی تھی وہ کیا ہوتے ہیں, میں نے بینر کی آپ سے بات کی تھی بینر کیا ہوتا ہے, میں نے آپ سے بات کی تھی کہ جو نیوز پیپر ہے اس کے ایڈز میں کیا چلتا ہے. ان تمام چیزوں کے اندر آپ کا لیفلیٹ, آپ کا بروشر, آپ کا بینر جو ہوتا ہے, اس کے اندر ایک کوئی نہ کوئی ہیڈنگ ہوتی ہے جس میں کوئی میسج جو ہے وہ آپ دینا چاہ رہے ہوتے ہو. آپ کا میسج جو ہے وہ آپ کے ڈیزائن کے اندر بالکل ہیڈ لائن کے طور پہ جو آپ کی ہیڈ لائن ہے انتہائی کلیئر میسج آپ کا جانا چاہیے. فار ایگزامپل یہ آپ ایڈ دیکھیے گا, اس ایڈ کے اندر ایک پکچر لگی ہوئی ہے جس میں ایک جو صرف 2 ہاتھ ہیں اور تیسرا ایک 3 ہاتھ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے اندر. ان 3 ہاتھوں میں جو 2 ہاتھ ہیں انہوں نے اوپر کیا پہنا ہوا ہے, گلو پہنا ہوا ہے. اب گلو جب 2 ہاتھوں نے پہن لیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے, آپ کو کیا میسج آ رہا ہے, پروٹیکشن کا میسج جا رہا ہے. آپ کو میسج آ رہا ہے یار کہ کوئی نا ڈاکٹر ہے یار, کوئی نہ کوئی میڈیکل فیلڈ کا بندہ ہے جس نے کوئی اپنے ہاتھوں کو گلوز میں سیو کیا ہوا ہے. اب میں نے یہاں پہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ یہ ایک ڈاکٹر کے ہاتھ ہیں اور ڈاکٹر کے ہاتھوں نے جو ہے نا وہ ایک پیشنٹ کے ہاتھ کو پکڑا ہوا ہے, کہیں نہیں لکھا ہوا. لیکن آپ امیج کو دیکھیں تو اس کے اندر امیج نے ایک زبان بولی ہے اور زبان بول کے اس نے بتایا کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں اور میں پیشنٹ کے لیے کچھ کر رہا ہوں. میٹر اس میں آ گیا, وہ میٹر شوگر کا مشہور و معروف میٹر ہے. اب اس کو دیکھتے ہی آپ کو آئیڈیا ہو گیا اچھا یار یہ شوگر کا پیشنٹ کوئی ہے, اس کی یہ شوگر چیک ہو رہی ہے. تو میں نے کوئی بات کی نہیں ہے, میں نے کچھ نہیں کہا, لیکن میں نے ایک شارپ امیج یوز کیا ہے اور میں نے اپنے میسج کو کنوے کر دیا. ٹھیک ہے جی. دوسری بات, اس کے اندر ہیڈنگ کون سی ہے. اب یہ کام جو میسج تھا نا میرا مین, وہ اس تصویر کو دیکھ کے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ آپ کا جو وہ کلائنٹ, وہ بندہ جو شوگر کا مریض ہوگا نا, جب اس ایڈ کو دیکھے گا وہ رک جائے گا.
یہ والا ایڈ بیسیکلی ہمارا سوشل میڈیا کے لیے ہمارا ایڈ تھا. ہم نے اپنے کلائنٹ کے لیے اس ایڈ کو ڈیزائن کیا تھا. اور اس ایڈ میں آپ جو شوگر کے پیشنٹ ہیں اس نے جب موبائل کے اندر اس کے ایڈ جانا ہے, اس کے یوٹیوب پہ جانا ہے, اس کے موبائل پہ جانا ہے, انسٹاگرام پہ جانا ہے, فیس بک پہ جانا ہے, تو وہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ اسکرولنگ ہو رہی ہوتی ہے ہاتھ کے ساتھ, تصویریں اوپر جا رہی ہوتی ہیں. 1 سیکنڈ کا ٹائم بھی نہیں ہوتا کسی کسٹمر کے اس کو فوکس کرنے کے لیے. سو یہاں پہ اس امیج نے اس بندے کو جو شوگر کا پیشنٹ ہے مجبور کر دینا ہے کہ جب وہ اس کو دیکھے گا تو رک جائے گا, وہ اسکرولنگ کرتے کرتے یہاں پہ آ کے رک جائے گا. تو اپنے کلائنٹ کی توجہ کو میں نے اس تصویر کے ذریعے سے میں نے مبذول کروا لیا, اس کو رکوا دیا ہے, اس کو میں نے مجبور کیا کہ رکو اور رک کے دیکھو. تو شوگر کا پیشنٹ جو ہے اس کو دیکھے گا. اچھا, اب یہ امیج کی بات ہوگی. میں نے بھی ہیڈنگ کی بات کی ہے آپ سے, جینا شروع کریں شوگر سے آزاد زندگی. اب یہ جو شوگر سے آزاد زندگی ہے نا, یہ میری ہیڈنگ ہے, یہ میری ہیڈ لائن ہے. اب اس ایڈ کے اندر, اس ڈیزائن کے اندر آپ نے جو شوگر سے آزاد زندگی ہے یہ میں نے مین میسیج دے دیا ہے. اور غور کیجیے گا کہ یہ سب سے زیادہ میں نے بولڈ رکھا ہوا ہے, سب سے زیادہ میں نے اس کو بڑا رکھا ہوا ہے, اس کا سائز, اس کا فونٹ میں نے بڑا رکھا ہوا ہے. کیوں رکھا ہوا ہے؟ کیونکہ میں نے یہ جو مین میسیج ہے میرا وہ یہ ہے, اگر کچھ پڑھنے کی طرف آئے گا تو شوگر سے آزاد زندگی, جب وہ یہ پڑھ لے گا نا تو وہ اس کے اندر گھس جائے گا. اب میرا باقی میسیج اس کے بعد کا ہے. یہ 2 کام میں نے اپنے اس کسٹمر کے لیے کیے ہیں جو میرا کسٹمر پیشنٹ ہے, میرے ڈاکٹر صاحب کا, میرے کلائنٹ کا, اور انہوں نے اس پیشنٹ نے ڈاکٹر صاحب سے کانٹیکٹ کرنا ہے. تو میں نے اس ایڈ کو ڈیزائن جب کیا تو شوگر سے آزاد زندگی کا, اب یہ میرا اس کا ہیڈ لائن بن گئی ہے. تو اس طریقے سے ہمیشہ آپ نے اپنے پوسٹر میں ایک ہیڈ لائن ڈالنی ہے, جس ہیڈ لائن سے آپ نے اپنے کسٹمر کو 1 سیکنڈ سے بھی کم ٹائم کے اندر اٹریکشن دے دینی ہے. ایک ایسی ہیڈ لائن جو آپ کے کسٹمر کو اٹریکٹ کرے, اسے کہتے ہیں ہیڈ لائن. تو یہ بڑی نمایاں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہیڈ لائن کے بعد نیکسٹ چلتے ہیں. آئی کیچنگ ہونی چاہیے, کلیئر اس کے اندر میسیج جانا چاہیے, اور کسٹمر جو ہے اس کو کوئی ابہام نہ ہو کہ آپ اسے کیا کہہ رہے ہو, کیونکہ اس کے پاس آپ کے ایڈ پہ اسٹے کرنے کے لیے صرف 1 سیکنڈ ہوگا. آپ نے 1 سیکنڈ سے زیادہ کا ٹائم اس کو دے دیا اور اس کو آپ مطمئن نہ کر سکے اس بات کے اوپر کہ آؤ رکو میرے ایڈ کو دیکھو, میری ایڈ کے اندر اٹریکشن لے کے آؤ, تو یاد رکھیے گا آپ کا کسٹمر اس ڈیزائن کو نہ تو پاس کرے گا, نہ اپروو کرے گا, نہ آپ کو اس کو پیسے ملیں گے. سو یہ ہیڈ لائن اور امیج 2 میں نے آپ سے باتیں کی ہیں کہ شارپ امیج لگانا ہے, ہلکا پھلکا بلر امیج قطعی طور پر نہیں لگانا. جو امیج لگانا ہے وہ آپ نے ڈائریکٹ لگانا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک امیج لگایا, میسیج دیا شوگر کے آپ نے ایڈ کا, اور اس میں آپ ایک پیچھے بیک سائڈ پہ کریم کا اشتہار لگا رہے, تو ایسا نہیں ہوگا. آپ کا جو امیج ہے انتہائی شارپ ہوگا اور انتہائی ٹو دا پوائنٹ ہوگا. اچھا جی, اس کے بعد یہ تیسری بات ہے, اس کو انتہائی کیئر کے ساتھ نوٹ کر لیجئے. آپ نے کبھی بھی اپنا ایڈ ڈیزائن کرتے ہوئے اپنے ایڈ کے اندر میکسیمم جو آپ نے, میں یہ بات کر رہا ہوں آپ کے کامن ایڈ کی بھی, بینر کی بھی, آپ کے پوسٹر کی بھی, آپ کے بروشر کی بھی, یہ تمام چیزوں کے لیے رول سیم ہے. کبھی بھی آپ نے ایک ایڈ پہ جو کہ کسٹمر کی آنکھ کو ایک ہی دفعہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہوگا, ایک پیج, اس میں میکسیمم 2 یا میکسیمم 3 فونٹس یوز کرنے ہیں. فونٹ کہتے ہیں سٹائل کو. تو آپ نے 2 سے 3 سٹائل یوز کرنے ہیں ایک ایڈ میں. اگر آپ نے 2 سے زیادہ یا 3 سے زیادہ سٹائل یوز کر لیے تو آپ کا ایڈ بیٹھ جائے گا. کبھی بھی لوکل ڈیزائننگ کرتے ہوئے, انٹرنیشنل ڈیزائننگ کرتے ہوئے, کبھی بھی فری لانسنگ کے لیے کوئی کام کرتے ہوئے, پاکستانی کلائنٹ ہے, باہر کا کلائنٹ ہے, جاب کر رہے ہو, کچھ بھی کر رہے ہو, کبھی بھی آپ نے ایک ڈیزائن کے اندر 2 میکسیمم 3 فونٹ یوز کرنے ہیں. چوتھا فونٹ آپ نے اس میں یوز نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا, اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اب اس میں بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جب, اچھا ایک بات اور ہے, ایک تو آپ نے فونٹ جو ہے وہ سیم وہ یوز نہیں کرنا. دوسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ میں نے پہلے کر دی ہے, دوبارہ میں اس کی تفصیل نہیں کروں گا, ہلکی سی آپ کو میں یاد دہانی کراتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو ایڈ ڈیزائن کرنا ہے اس ایڈ کے اندر کلر کون سا استعمال کرنا ہے. یہ ہمیشہ 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 کے لیے, جو میں نے کلر تھیوری کا آپ کو میں نے وہ سارا لیکچر میں نے آپ کو میں نے ریکارڈنگ بھجوائی ہے, اس کو دیکھ لیجیے گا. جو رنگ جہاں پہ جس کام کے لیے استعمال کرنے کا میں نے بتایا وہ رنگ وہاں پہ اسی کام کے لیے استعمال کرنا ہے. رنگ کے استعمال میں آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی. ابھی جو میں نے آپ سے کہا فونٹ, وہ کیا ہوتا ہے, آئیے دیکھیے, دیکھیں یہ ایک ایڈ ہے. اب اس کے اندر, اس ایڈ کے اندر کیا کیا میں نے کہ میں نے یہاں پہ جو فونٹ ہے نا جی, یہ میرا مین فونٹ ہے, جنہیں شروع کریں شوگر سے آزاد زندگی. اس کو میں نے تھوڑا سا ڈفرینٹ کر دیا ہے. لبلبا کا علاج اور یہ میرے 2 جو چیزیں ہیں نا, یہ میرے مین فونٹ نہیں ہے, تو میں نے یہ دونوں میرے سیم فونٹ ہیں. اب اگر میں اس ایڈ کے اندر 1 2 3 4 فونٹ دے دوں گا نا, تو کسٹمر کی جو نگاہ ہے وہ بدکے گی,
وہ جو ہے فوکس نہیں ہوگی. وہ اس ایڈ کو ایک نگاہ کے اندر جو ہے جب وہ دیکھے گا تو نفسیاتی طور کے اوپر وہ مختلف 4-5 فونٹوں کے نظر آنے کی وجہ سے وہ نفسیاتی طور پہ اس قابل نہیں ہوگا کہ اس پہ اسٹے کر سکے. تو اگر آپ اس پہ 5-6 فونٹ یوز کریں گے تو آپ کا جو کسٹمر ہے وہ آپ کے ایڈ کے اوپر اسٹے نہیں کرے گا, وہ کر نہیں پائے گا. وہ کرنا بھی چاہے گا وہ کر نہیں پائے گا, کیونکہ یہ نفسیات ہے انسان کی. تو یہ بات آپ نے پلیز نوٹ کر لینی کہ کبھی بھی آپ نے جو فونٹ یوز کرنے ہیں وہ میکسیمم 3 یوز کرنے ہیں ایک نگاہ میں جو آپ نے ایڈ دکھانا ہے اپنے کسٹمر کو. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد نیکسٹ پہ چلتے ہیں. اگلا رول یہ ہے اپنے ایڈ کو ڈیزائن کرنے کا. یونیورسل رول ہے, پاکستان سے باہر فری لانسنگ جاب کچھ بھی آپ کر رہے ہو, یونیورسل قانون. ہمیشہ اپنے بروشر پہ, ہمیشہ اپنے بینر پہ, اپنے لیفلیٹ پہ یا اپنے سوشل میڈیا کے ایڈ پہ آپ نے ایک کال ٹو ایکشن بٹن دینا ہے. بٹن کیا ہوتا ہے یاد رکھیے گا, یہ نوٹ کر لیجیے گا پلیز. جو چیز آپ اپنے کسٹمر سے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ الٹیمیٹلی سارے ایڈ کو دیکھنے کے بعد یار یہ کام تم کرو, وہ جو یہ کام تم کرو, واٹ یو وانٹ فرام یور کسٹمر ٹو ڈو, اسے کہتے ہیں کال ٹو ایکشن بٹن. کال ٹو ایکشن بٹن ہر حال میں آپ نے اپنے ایڈ پہ لگانا ہے, ورنہ آپ کا ایڈ بیکار ہو جائے گا. آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. آپ کا کسٹمر ایڈ سے مطمئن بھی اگر ہو گیا تو وہ آپ کے ایڈ کو دیکھنے کے بعد اس کو مزہ بھی آیا, اس کو فیلنگ بھی آئی, اس پہ وہ اطمینان بھی اس کو مل گیا, تب بھی وہ آپ کے ایڈ پہ رسپانس نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس پہ کال ٹو ایکشن بٹن نہیں ہے. جیسے اب یہ والا ایڈ ہے تو اس میں کال ٹو ایکشن بٹن کون سا ہے؟ فون پر مشورہ اور دوا گھر پہنچانے کی سہولت. دس از دی کال, یہ کال ٹو ایکشن بٹن ہے. اب اس کو دیکھ کے کسٹمر کو آ رہا ہے اچھا یار میں نے اگر مشورہ کرنا ہے نا تو ڈاکٹر صاحب سے تو میں انہیں فون کر لوں گا. اچھا یار میں نے اگر دوائی منگانی ہے نا گھر تو میں ان سے دعا بھی, اچھا یار یہ بھی فیسلٹی ہے دوائی. تو یہ کیا ہے؟ یہ میں نے کسٹمر کو جو ہے نا میں نے اس کو ایک انیشیٹو دے دیا کہ بھائی یہ کال ٹو ایکشن بٹن ہے, تو نے اگر اپنی بیماری کے بارے میں مشورہ کرنا ہے ڈاکٹر صاحب سے تو مشورہ کر لے, اگر گھر تو نے دوائی منگوانی ہے تو دعا منگوا لے. تو فون پر مشورہ اور دوا گھر پہنچانے کی سہولت. یاد رکھیے گا اپنے کال ٹو ایکشن بٹن کو اگر آپ کسی امیج کے ساتھ سپورٹڈ کر دیتے ہیں تو سونے پہ سہاگا ہوتا ہے. اپنے کال ٹو ایکشن بٹن کو آپ نے اگر کسی امیج کے ساتھ سپورٹ دے دی تو وہ ڈبل بٹن کے طور پہ کام کرتا ہے اور زیادہ امپریسو اور زیادہ اٹریکٹیو بن جاتا ہے, رسپانسو بن جاتا ہے. اب اس میں میں نے کیا کیا ہے, فون پر مشورہ اور دوا گھر پہنچانے کی سہولت کے ساتھ اوپر میں نے یہاں پہ یہ جو ایک امیج دیا ہے اس میں ایک فون ہے, اس فون کے اوپر جو ہے یہ جو ڈاکٹرز کے پاس ہوتا ہے چیک کرنے کے لیے دھڑکن شڑکن یہ وہ میں نے لگا دیا. تو ایک میسیج آ رہا ہے کہ اچھا یار, اب یہ میسیج منہ سے بول رہا ہے, الفاظ کچھ نہیں لکھے اس کے اوپر, لیکن یہ بتا رہا ہے کہ اچھا یار ڈاکٹر صاحب سے مشورہ ہو رہا ہے اور فون کے اوپر ہو رہا ہے. تو اس طریقے سے آپ نے اپنے کال ٹو ایکشن بٹن کو سپورٹیو کر دینا ہے. یہ ایک پلس ملے گا آپ کے کال ٹو ایکشن بٹن پہ, اور ہمیشہ آپ کا کال ٹو ایکشن بٹن جو ہے وہ رسپانس کرنے پہ مجبور کرتا ہے کسٹمر کو. اگر آپ کا کال ٹو ایکشن بٹن نہیں ہوگا تو آپ کو کبھی بھی اپنا جو کسٹمر ہے اس سے رسپانس نہیں ملے گا, چاہے آپ کا ایڈ میسیج کنوے کر بھی دے گا تو آپ کو رسپانس نہیں ملے گا. اچھا جی, اس کے بعد کال ٹو ایکشن بٹن کے بعد نیکسٹ جو کام آپ نے کرنا ہے آپ کا یہ, اچھا یہ جو پوائنٹ ہے نا جو میں اب بتا رہا ہوں آپ کو, یہ آپ کے یاد رکھیے گا, نوٹ کر لیں پلیز. سوشل میڈیا کے آپ کی جو ایڈز ہوں گے, جو سمپل آپ کے ایڈ ہیں, اس کے لیے آپ نے یہ والا پوائنٹ یوز نہیں کرنا. بلٹ پوائنٹس, انفوگرافکس یہ آپ نے یوز نہیں کرنی. اگر کرنی بھی ہے تو بہت محدود یوز کرنی ہے, مطلب اتنی محدود یوز کرنی ہے کہ وہ آپ کے پورے ایڈ کے اوپر پھیلی نظر آئے. ایسا نہ ہو کہ وہ آپس میں ایک جیسے وہ کتنے گچ گئے ایک دوسرے کے اندر, مکسنگ ہو گئی ہے. تو آپ نے جب یوز کرنا ہے بلٹس پوائنٹ کو اور انفوگرافکس کو, تو آپ جس کو آپس میں گچھانا نہیں, مکسنگ نہیں کرنا. کس کے لیے یہ میں بات کر رہا ہوں؟ کمپلیٹ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے جتنے بھی آپ کے ڈیزائن ہوں گے اس کے لیے. آپ کی ویب سائٹ, سوشل میڈیا, فیس بک, یوٹیوب, تمام چیزیں جو ڈیجیٹل کے اندر آتی ہیں اس کے ایڈز میں آپ نے بلٹس اور انفوگرافکس کو زیادہ یوز نہیں کرنا. اچھا, اب یہ ہوتا کیا ہے؟ بلٹ کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی ایسا نشان جو آپ تواتر کے ساتھ, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ ورڈ یوز کرتے ہو, عام ورڈ ٹائپنگ کرنے کے لیے, تو اس میں گڈ کے سمبل لگے ہوتے ہیں, آگے وہ 1 پوائنٹ 2 پوائنٹ 3 پوائنٹ چل رہے ہوتے ہیں. تو اسے بلٹ کہتے ہیں کہ کسی ایک سمبل, کوئی گڈ ہو گیا, کوئی ستارہ بن گیا, تو وہ ستارے کے ساتھ کہتے ہیں یار ایک یہ پوائنٹ ہے, ایک یہ پوائنٹ ہے, ایک یہ پوائنٹ, آپ 7 8 10 12 پوائنٹس کو بتا رہے ہو, اسے کہتے ہیں بلٹ. آپ نے اس کو سوشل میڈیا میں استعمال نہیں کرنا, لیکن بروشر میں اور لیفلیٹ میں آپ نے اس کو ضرور یوز کرنا ہے. یہ فرق ہے, نوٹ کر لیجیے گا. دوسری بات, انفوگرافکس. انفوگرافک میں اور بلٹ کے اندر ایک ڈفرینس ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بلٹ جو ہوتی ہے نا جی,
وہ سمپل کوئی بھی نشان ہو سکتا ہے, کوئی پھول, کوئی تیر, کوئی تلوار, کوئی ایرو, کچھ بھی جو ریپیٹ ہے وہ بلٹ ہے. انفوگرافک کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسا نشان جو ساتھ میں میسج بھی کنوے کر رہا ہو. فار ایگزامپل میں نے ابھی جو آپ کو یہ والا ایڈ دکھایا ہے, اس میں یہ جو میں نے یوز کیا یہ ایک انفوگرافک کا کردار ادا کر سکتا ہے. یہ جو فون بنا ہوا ہے نا جی, اب میں نے کہا فون پر مشورہ اور دوا گھر پہنچانے کی, تو میں نے ایک سمبل لگا دیا, وہ ڈاکٹر صاحب کا جو ہے نا وہ چیک کرنے والا, اور فون میں نے ایک ایڈ ڈیزائن بنا کے اس میں لگا دیا. اب یہ کیا ہے, یہ ایک انفوگرافک ہے, ایک ایسا ڈیزائن, ایک ایسی شیپ ہے, ایک ایسی شکل ہے جو کسٹمر کو آپ کا میسج کنوے کر رہی ہے. تو آپ دیکھیں یہ میرا ایڈ سوشل میڈیا کا تھا, میں نے اس میں انفوگرافک یوز کیا ہے, لیکن کتنا یوز کیا ہے کہ پورے کے پورے ایڈ میں نے ایک یوز کیا ہوا ہے. آپ اپنے انفوگرافک کو 1 2 3 جگہ پہ یوز کر سکتے ہو, سوشل میڈیا کے ایڈ میں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ایڈ میں ڈیزائننگ کرتے ہوئے, لیکن آپ کا وہ ایڈ جو آپ کا بروشر کے لیے ہوگا, وہ ڈیزائننگ آپ کی جو آپ کے لیفلیٹ کے لیے اندر ہوگی, اس کے اندر آپ نے ایسا نہیں کرنا, اس میں آپ نے اچھا خاصا یوز کرنا ہے. مطلب جتنی بلش لگا لو گے اور افیکٹو لگا لو گے, اچھے سے لگا لو گے, اتنا آپ کا ایڈ ریسپانسو بن جائے گا. تو یہ قانون تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, سوشل میڈیا کے لیے اور ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ وغیرہ کے لیے اور ہے, اور دوسرے کے لیے اور ہے. نیکسٹ اسٹیپ, کبھی بھی اپنے ایڈ کو ڈیزائن کرتے ہوئے آپ نے اس کو زیادہ پیچیدگی میں لے کے نہیں جانا. اس میں اتنے رنگ نہیں کہ آپ نے استعمال کرنے کے وہ سمجھنا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. ہمیشہ اپنے رنگوں کا انتخاب کرتے ہوئے محدود رہیے. ہمیشہ اپنے ایڈ میں جو کلرز یوز کرنے ہیں, جو آپ نے باقی اس کو ڈیزائن کرنا ہے, اس کو سمپل اور کلیئر ہونا چاہیے. یاد رکھیے گا, جو کلر تھیوری والا لیکچر ہے, جن لوگوں کا مس ہو گیا ہے, کلر تھیوری کے لیکچر کو جس کی ہیڈنگ ہے کہ رنگوں کو زبان کس طرح دیتے ہیں, وہ آپ نے ہر حال میں سننا ہے. کل سے ٹولز پہ ہم کام کریں گے, اور کل سے بڑا پریکٹیکل ہمارا کام شروع ہونے والا ہے, اور ہر ایک دن کا جو کام ہوگا وہ اچھا خاصا ہوگا, اور اچھی خاصی آپ کو محنت کرنی پڑے گی میرے ساتھ ساتھ, کیونکہ میں نے آپ کو 2 مہینے کے اندر تیار کرنا ہے کہ یہاں سے نکل کے باہر جاؤ تو سمپلی آپ اپنے پیسہ کمانے کی طرف نکل جاؤ, فری لانسنگ کے اندر آ جاؤ, جاب کرنے کے لیے نکل جاؤ. اور ابھی جو میں آپ کو یہ آج پڑھا رہا ہوں نا, یہ 2-3 جو میں نے آپ کو کل پڑھایا ہے, آج پڑھایا ہے, اگر آپ انٹرویو دینے کے لیے جاؤ گے نا کسی کمپنی میں, اچھی کمپنی میں, جہاں سے آپ کو 40-50 کی آفر ہونی ہے, تو وہاں پہ آپ سے اس نے کبھی نہیں کہنا کہ یار بیٹھو اور بیٹھ کے مجھے ٹول یوز کر کے دکھاؤ. یاد رکھیے گا, اچھی کمپنی نے آپ سے ہمیشہ یہ کہنا کہ یار مجھے بتاؤ کہ آئی کیچنگ جو ہے وہ ایڈ کیا ہوتا ہے, یار مجھے یہ بتاؤ کہ جو ریڈ کلر ہے وہ یوز کہاں کرتے ہیں, یار مجھے, تو یہ سوال جواب جو آپ سے اچھی کمپنی کرے گی, یار یہ مجھے بتائیں کہ بروشر میں بلٹ لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے, یار مجھے یہ بتائیں کہ اب یہ جو باتیں میں آپ سے آج اور کل میں نے کی ہیں, یہ وہ سوال ہیں جو آپ کا انٹرنیشنل کلائنٹ جس نے آپ کو اچھے پیسے دینے ہیں, اور آپ کا لوکل جہاں پہ آپ جاب کرتے ہو, یا آپ اپنی کوئی کھولتے ہو ایجنسی وغیرہ, یار سمپل سروسز دیتے ہو اپنی آپ, تو ان تمام کاموں کے اندر جو چیزیں, ان تمام پیٹرنز میں جو چیزیں آپ نے اپنے کلائنٹ کو دینی ہیں, جس پہ آپ کو اچھے پیسے ملنے ہیں, وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں. سو پلیز ان باتوں کو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ذہن نشین کرنا ہے. کل سے پریکٹیکل ٹول شروع ہوں گے, یہ باتیں میں نہیں دہراؤں گا. میں امید کرتا ہوں کہ جب آپ مجھے پریکٹیکل کر کے دیں گے, ڈیزائن تیار کر کے بھیجا کریں گے, ایڈ ڈیزائن کر کے مجھے بھیجا کریں گے, ہر بندے کا پریکٹیکل ہوا کرے گا, تو اس میں میں امید کرتا ہوں کہ یہ سارے اصول و ضوابط آپ اس کو فالو کریں گے. اگر آپ اس کو فالو نہیں کریں گے تو میرے یہ 2 دن جو میں نے لگائے ہیں آپ پہ, میرے ضائع چلے جائیں گے, اور میرے نہیں ضائع جائیں گے یار, اگر آپ لوگوں کے ضائع جائیں گے تو میرے بھی ضائع جائیں گے, جو دکھ ہوگا اس بات کا. سو پلیز ان باتوں کو نہایت دھیان سے ذہن نشین کرنا ہے آپ لوگوں نے. اچھا, آپ کا جو ایڈ ہے نا وہ آئی کیچنگ ہونا چاہیے اور سمپل ہونا چاہیے. ایگزامپل, ابھی ہم ایک ہی ایڈ ڈسکس کر رہے ہیں, لہٰذا زیادہ آگے پیچھے جاؤں گا ٹائم ضائع ہوگا, لہٰذا میں سمپل ٹو دی پوائنٹ جا رہا ہوں. اب یہ دیکھیں ایڈ, اس میں دیکھیں میں نے کتنا اس کو سمپل رکھا ہے, نہایت سمپلسٹی کے ساتھ میں نے رکھا ہے. میں نے اس میں کلر کون سے یوز کیے ہیں, میں نے اس میں بلیو اور لائٹ براؤن کلر یوز کیے ہیں. کیوں یوز کیے ہیں, آپ کو یاد ہوگا کلر تھیوری کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ جب کوئی بندہ بلیو کلر کو دیکھتا ہے, کوئی انسان, تو انسان کی نفسیات ہے کہ جب وہ بلیو کلر کو دیکھتا ہے تو وہ پروٹیکشن کو فیل کرتا ہے. یہ میں نے آپ کو پڑھایا تھا کلر تھیوری کے اندر, رنگوں کو زبان کیسے دیتے ہیں اس کے اندر, کہ جب کوئی بندہ بلیو کلر کو دیکھتا ہے تو قدرتی طور پہ اللہ پاک نے اس کے اندر یہ صفت رکھی ہے کہ اس کا دماغ اس کو پروٹیکشن کی فیلنگ دیتا ہے. سو میں نے یہاں پہ اس کو, چونکہ شوگر ہے, پروٹیکشن ہے, ڈاکٹر ہے, میڈیکل ہے, تو میں نے بلیو کلر یوز کر لیا. سیکنڈلی دیکھو میں نے یہاں پہ یوز کون سا کیا, مٹی کا کلر یوز کیا, لائٹ براؤن کلر یوز کیا. کیوں یوز کیا ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو بندہ مٹی کا کلر یا نیچرل جو چیزیں ہوتی ہیں, قدرتی جو کلر ہوتے ہیں, آسمان کا رنگ ہو گیا, مٹی کا کلر ہو گیا, میں نے سارا آپ کو جو پڑھایا تھا, اس کو دیکھ کے نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کو فیلنگ کیا آتی ہے کہ یار یہ نیچرل ہے, یار یہ ریئل ہے, یار یہ اصل چیز ہے, یار یہ بالکل جینین چیز ہے. تو جینیننیس کی فیلنگ آتی ہے, یہ انسان کی نفسیات ہے. سو میں نے اس کے اندر مٹی کا کلر یوز کیا ہے. میں نے اس کے اندر تیسرا کمبینیشن دیا وائٹ کا, آپ دیکھ رہے ہیں اس میں وائٹ کلر نمایاں ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انسان کی نفسیات یہ ہے کہ سفید رنگ جو ہے وہ خالص نیت
اور خلوص کو ظاہر کرتا ہے. یہ انسان کی نفسیات ہے, اس پہ آپ کا میرا بس نہیں ہے, یہ ہر انسان کی نفسیات ہے. تو اب چونکہ یہ میرا ایڈ ایک ڈاکٹر صاحب کا ایڈ تھا, تو اس میں میں نے وہ کلر سلیکٹ کیے ہیں جو کہ انسان کی نفسیات کو اٹیک کر رہے ہوتے ہیں, ہٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ نے, اب دیکھیں اس کے اندر میں نے بالکل آپ کو کہیں بھی فیلنگ نہیں آ رہی کہ یہ کوئی گچھا ہوا ہے, کہیں پہ یہ آپس میں مکس نہیں ہو رہا, اس کے الفاظ کہیں پہ ٹکرا نہیں رہے, ہر چیز اپنی جگہ پہ الائن پڑی ہوئی ہے. جو دائرہ میں نے لگایا یہ والا دیکھیں, یہ دائرہ نہ تو تصویر کے اندر گھس گیا ہے اور نہ ہی اس سے باہر نکل گیا ہے, بالکل ایک جتنا اس کو ہونا چاہیے اتنے حد میں یہ دائرہ آیا ہوا ہے. تو اسے کہتے ہیں بیلنس. یاد رکھیے گا اللہ پاک کی ذات نے اس پوری کائنات کو بیلنس کے اندر بنایا ہے. بیلنس جو ہے وہ زندگی ہے, مطلب زندگی کا مطلب یہ ہے کہ بیلنس کے اندر زندگی ہوتی ہے. جہاں پہ بیلنس ہوگا نا وہاں پہ وہ چیز بولے گی, زبان سے بات کرے گی, وہ کچھ کہے گی نہیں آپ کو, لیکن وہ بولے گی اپنے آپ کی, یار میں کچھ ہوں, وہ میسیج کنوے کرے گی. اب اسی ایڈ کو اگر میں جو ہے وہ اتنا فضول قسم کے 10-12 اس کے اندر چیزیں استعمال کر لوں گا, اس میں گچھا دوں گا, تو میرا ایڈ سمپل نہیں رہے گا اور کبھی بھی میرا میسیج جو ہے وہ پراپر طریقے سے کنوے نہیں ہوگا. سو آپ کا ایڈ جو ہے وہ سمپل رہنا چاہیے اور آئی کیچنگ رہنا چاہیے جی. ٹھیک ہے جی, یہ اصول ہو گیا. نیکسٹ اس کے بعد آپ کا جو ایڈ ہے اس میں ایک امپورٹنٹ میں نے بات آپ کو دوبارہ دہرا کے بتا رہا ہوں, یہ میں نے جان بوجھ کے دہرائی ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی کہہ دی ہے, دوبارہ سنیے گا. اب بلری فوٹو کین بی آ ٹرن آف ٹو ریڈرز. دی correlation for a low quality image connects with the impression of a unprofessional and unreliable services. جب بھی آپ ایک بلری فوٹو یوز کریں گے, ایک ایسا امیج یوز کریں گے جس کی لو کوالٹی ہوگی, آپ کے ایڈ میں جو آپ تصویر یوز کر رہے ہو اس کی کوالٹی اچھی نہیں ہوگی, یاد رکھیے گا ہمیشہ یہ میسیج جائے گا, یار یہ کمپنی ان پروفیشنل ہے, یار یہ کمپنی جو ہے نا یہ صحیح ہے ہی نہیں ہے, یار یہ کو فراڈنٹ قسم کی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. بلری امیج کبھی بھی آپ کی اسٹرینتھ کو کسٹمر کے اوپر ثابت نہیں کرے گا, کبھی بھی نہیں کرے گا. لہٰذا آپ نے اپنے جو فلائرز, اپنے بینرز, اپنی ہر چیز پہ جو امیج لگانا ہے ریلیونٹ لگانا ہے, اور آپ نے اس امیج کو شارپ لگانا ہے. ٹھیک ہے جی. اگین میں آپ کو دوبارہ سے یاد کروا رہا ہوں, دیکھیں یہ امیج میرا بہت شارپ ہے, بہت سمپل ہے, بہت ریلیونٹ ہے, کوئی اس میں ریلیونسی نہیں ہے. تو یہ چیز آپ نے بھی کرنی ہے. اس کے بعد یہ والا جو پوائنٹ ہے بڑا سمپل ہے لیکن بڑا اہم ہے, لہٰذا میں نے اس کو دوبارہ دہرا کے آپ لوگوں کو بتا دیا جی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, اس کو نوٹ کر لیجیے گا. آپ نے اپنے ایڈ کے اوپر, بروشر کے اوپر کبھی بھی آپ نے اتنا ٹیکسٹ یوز نہیں کرنا جو انسان دیکھے تو کہ یار چھوڑو کیا پڑھنا ہے اس کو, یار کبھی بھی نہیں کرنا. اب دیکھیں اوپر میں نے کراس لگا دیا, نیچے میں نے گڈ لگا دیا. تو کراس کہاں لگایا ہوا ہے؟ جہاں پہ بہت زیادہ ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے, لانگ لائنز آف ٹیکسٹ, کبھی بھی کسٹمر نہیں پڑھے گا. نیچے میں نے چیک مارک کر دیا, گڈ کیا کیا, 50-60 کریکٹرز پر لائن. مطلب آپ کا جو میسیج ہے نا جی, وہ جو بروشر میں ہے, ایڈ میں ہے, ڈیزائن میں ہے, بینر میں ہے, پوسٹر میں ہے, کلیئر ہونا چاہیے, سمپل. اب اگر آپ اس کو بھر دو گے تو وہ دنیا جہان کی معلومات ڈال دو, کسٹمر نہیں پڑھے گا. آپ نے اس کے اندر مختصر اور جامع معلومات دینی ہے, تھوڑے سے الفاظ کے اندر آپ نے اس کو بتانا ہے اور جامع بتانا ہے. تو نیچے والا آپ نے جو پیٹرن ہے اس کو فالو کرنا ہے, اور اوپر والا پیٹرن جو ہے وہ آپ نے فالو کبھی بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ بات, یہ لاسٹ بات ہے, اس کے بعد واپس آتے ہیں آپ کی جانب. کبھی بھی رنگوں کے انتخاب میں ایسے رنگ انتخاب آپ نے نہیں کرنے جو ایک دوسرے میں رچ مچ رہے ہوں, مکس ہو رہے ہوں, سمجھ ہی نہ آ رہی ہو کیا کیا ہے. اب دیکھیں یلو کلر ایک تیز کلر ہے, گرین کلر ایک تیز کلر ہے, پرپل کلر ایک تیز کلر ہے, لیکن ان تین کلرز کو اگر میں وائٹ پہ یوز کروں گا تو یہ بولیں گے, کچھ بتائیں گے. لیکن اگر میں انہی کلرز کو گرین پہ یوز کر رہا ہوں تو ہر کلر اپنے میسیج دینے سے قاصر ہو گیا. ان رنگوں کی زبان بند ہو گئی ہے, گونگے ہو گئے ہیں رنگ سارے کے سارے. تو رنگوں کی گلا نہیں گھونٹنا, رنگوں کی زبان نہیں بند کرنی, رنگوں کی زبان کاٹنی نہیں ہے. ہمیشہ آپ نے رنگوں کو بولنے کا موقع دینا ہے. رنگوں کی زبان کا جو لیکچر ہے, میں دوبارہ کہتا ہوں, ضرور سننا ہے آپ نے. اگر آپ رنگوں کی زبان کا لیکچر نہیں سنیں گے تو کبھی بھی آپ کو رنگوں کی سمجھ نہیں آئے گی. آپ نے ہر حال میں رنگوں کو زبان کیسے دیتے ہیں لیکچر آپ نے سننا ہے. تو اب یہ جو پرپل کلر ہے, یہ جو گرین کلر ہے, یہ جو یلو کلر ہے, یہ پورے ایک زبان والے رنگ ہیں. لیکن اس گرین کلر کے غلط انتخاب نے کیا کیا ہے کہ ان کے میسیج کو اس قابل نہیں چھوڑا کہ یہ اپنے آپ کو ڈیلیور کر سکیں. آج ہماری تمام بیسک باتیں ختم ہوتی ہیں جی. آج سے ہماری تمام بیسک چیزیں ختم ہوتی ہیں. آج سے ہماری تمام وہ چیزیں جو تھیوری کہتے ہیں کسی بھی چیز کی ختم ہوتی ہیں. یاد رہے
کل سے ہم انتہائی پروفیشنل اور بڑی ٹیکنیکل قسم کے ٹولز پہ کام کرنے جا رہے ہیں, اور بڑے خوبصورت قسم کے اور بڑے انوکھے سے اور بڑے مزیدار قسم کے آپ کو میں ایکسپیریمنٹ کرواؤں گا. میں اس طرح کے ڈیزائنز جو ہیں, اچھا ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ چیز ہے, لیکن اس ویک میں نہیں, نیکسٹ ویک میں آپ کو میں سکھاؤں گا. یاد رکھیے گا ایک اصول آخری میں آپ کو بتا دیتا ہوں. چلیں ابھی چھوڑیں, وہ بھی ٹائم آگے نکل جائے گا, نیکسٹ ویک کے اندر ہم جمعے کو بات کریں گے. اس ویک میں ہمارا ابھی ٹائم اس کام کا ختم ہو گیا ہے. ابھی پلیز کل جو لوگ جنہوں نے ابھی تک اپنا جو سافٹ ویئر ہے وہ حاصل نہیں کیا, وہ ادارے سے اپنا مفت جو سافٹ ویئر وہ کلیم کریں, جتنے بھی ہمارے رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس ہیں, اور اس کو اپنے پاس انسٹال کر لیں تاکہ اپنے کام کو وہ بآسانی جان سکے. سیکنڈ بات یہ ہے کہ لائف ٹائم آپ لوگوں کے پاس ایک تو آپ کو ڈیلی ریکارڈنگ ملے گی, دوسری بات یہ ریکارڈنگ کے علاوہ نا آپ کے پاس لائف ٹائم ایکسیس ہوگی آپ کے ہر لیکچر کی, وہ ملے گی کلاؤڈ کے ذریعے سے. تو میں آپ کو کمنگ فرائیڈے کو تمام رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس کو میں کلاؤڈ کی فیسلٹی دے دوں گا, جس سے وہ آپ آج سے لے کے بلکہ شروع سے لے کے لائف جو باقی لیکچر سارے ہونے 2 مہینے میں ہونے ہیں, تمام لیکچرز کی مکمل ایکسیس لائف ٹائم کے لیے ان کے پاس رہے گی. ٹھیک ہے جی. سوال جو آپ کے لیے میں آپ لوگوں کو آن کر رہا ہوں, اپنے مائک آپ لوگ آن کر لیجیے گا. آج کا لیکچر, کل کا لیکچر جو گزرا ہے, کوئی بات آپ نے پوچھنی ہے آپ پلیز سوال کر سکتے ہیں. غلام رسول صاحب پلیز اپنے مائک آن کیے بیٹے. غلام رسول صاحب پلیز. سر میں نے فیس وغیرہ بھیجنی ہے, اس کے حوالے سے کرنی تھی بات. سر ابھی میں گروپ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کے علاوہ سر اینی کوشچن؟ جی اسد اللہ صاحب, اسد اللہ صاحب. جی اسد بیٹے پلیز. سر جی سافٹ ویئر کا نام جی پلیز کیا میرا ہے سوال جو آپ کریں. نے فرسٹ لیکچر میں بتایا ابھی شروع سٹارٹ لیکچر میں؟ ہاں 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 بیٹے جی میں نے کہا یہ جو آپ نے سافٹ ویئر کا نام بتایا نا, اس کا نام کیا دوبارہ بتا دیں. بیٹے CS613 جو ہے نا, CS613 یہ انٹرنیشنلی ریکگنائز سافٹ ویئر ہے. اس میں تخلیقی لحاظ سے آپ نے کچھ بھی دکھانا ہے, مطلب آپ نے کرکٹ کا کوئی ایڈ تیار کرنا ہے, آپ نے اسٹیڈیم کا ایڈ تیار کرنا ہے, آپ نے یوٹیوب کا بینر تیار کرنا ہے, آپ نے تھمب نیل تیار کرنا ہے, آپ نے کوئی بروشر ڈیزائن کرنا ہے, تو یہ تمام قسم کی چیزیں اس میں اویلیبل ہیں. سو ہم اس کے اوپر کام کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ لوکل انٹرنیشنل دونوں جگہوں پہ جو ہے یہ معروف سافٹ ویئر ہے. ٹھیک ہے جی, لہٰذا اس کو ہم یوز کریں گے. جی نمرا بیٹے آپ نے مائک آن کیا. نمرا خالد بیٹا. نمرا سر بلٹ کیا بول رہا آپ کچھ بتا دیں جی بیٹے, دوبارہ سے. سوری بلٹ اب بتا رہے تھے نا, بلٹ. ہاں ہاں بیٹے اس کے بارے میں ایک دفعہ پھر بتا دیں. ٹھیک ہے بیٹے, میں آپ کو نا بلٹ کی تصویر بھیجتا ہوں ابھی گروپ کے اندر, سب لوگوں کو بھیجتا ہوں. جو کوئی چیز نشان ہوتا ہے, کوئی گڈ, کوئی ستارہ, کوئی بھی نشان, جیسے میں آپ کو جسٹ یہاں پہ دکھاتا ہوں, جسٹ گیو می 1 سیکنڈ, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. کوئی بھی ایسا نشان جو آپ تواتر کے ساتھ یوز کرتے ہو, تواتر کے ساتھ یوز کرتے ہو, اور آپ جیسے لیٹ سے یہ ایرو ہے, ابھی جو ایرو میں نے جس پہ ٹک کیا ہے نا, یہ ایک بلٹ ہے. اگر میں اس ایرو کو یہاں پہ لگا دوں گا اور ایک بات, دوسری بات, تیسری بات, چوتھی بات, پانچویں بات, چھٹی بات, ساتویں بات, تو جو میں 5-7 باتیں کروں گا وہ میرے پوائنٹس ہوں گے. بلٹ مجھے بتائے گی یار کہ یہ ادارے کی یہ خوبی, اسے کہتے ہیں بلٹ. اور دوسری بات انفوگرافک. اگر میں نے تصویر ساتھ دے دی, جیسے میں نے اس ایڈ میں ٹیلی فون ساتھ دیا ہوا, یہ دیکھیں جو میں نے آپ کو دکھایا ہے, تو یہ جو ٹیلی فون ہے نا, یہ انفوگرافک ہے, اسے کہتے ہیں انفوگرافک. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کوشچن پلیز. جی پلیز کس نے مائک آن کیا, سوال کریں آپ. جی پلیز بیٹے مائک آن کیا ہے. جی بولیں آفتاب بولیں بیٹا. سر جس طرح کلر کا ایڈ کے ساتھ گہرا تعلق ہے, تو سر اسی طرح فونٹس کا بھی کلر کے ساتھ یا کسی ایڈ کے ساتھ ایجوکیشن کے ایڈ میں کیا فونٹ استعمال کرنا ہے. اور جی ٹھیک ہے بیٹے, فونٹ کے اندر ایک ہی اصول ہے کہ فونٹ کبھی بھی آپ نے ایک جو نگاہ میں کسٹمر جو آپ کا ایڈ دیکھے نا, یعنی کہ جس پیج کو وہ ایک نگاہ میں دیکھ رہا ہے, اس کا یونیورسل قانون یاد رکھنا, 2 سے 3 فونٹ سے زیادہ فونٹ یوز نہیں کرنے. یونیورسل قانون ہے, پاکستان کے اندر بھی یہی ہے, امریکہ کے اندر بھی یہی ہے. کیونکہ میں نے آپ کو سارا کام کروانا ہے گوگل کے سرٹیفکیشنز کے مطابق, کیونکہ جو آپ کو ڈپلوما ہم جاری کرویں گے وہ ہم نے گوگل کے مطابق جاری کرنا ہے. تو گوگل کی سرٹیفکیشن یہی کہتی ہے کہ آپ کا جو آپ کا ایڈ ہے نا, جو ایک نگاہ میں کسٹمر دیکھے, وہ 2 سے 3 فونٹ سے زیادہ نہ ہو. ایک اصول. دوسری بات, فونٹ کی اتنی کوئی نہیں ہے, جو اس پہ آپ کو سوٹ کرتا ہے لگا سکتے ہیں, باؤنڈیشن کوئی نہیں ہے اس میں. بس رول یہ ہے کہ 2 سے 3 فونٹ سے زیادہ فونٹ یوز نہیں کرنے. جی اینی بڈی ایلس پلیز, اینی کوشچن سر, اینی کوشچن, اینی بڈی ایلس. تنویر حسین صاحب پلیز. رضوی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بیٹے. سر جی میں یہ پوچھنا ہے کہ جو بیک گراؤنڈ میں تو جو کلر دینے ہوتے ہیں وہ تو شخصیت ظاہر کرتے ہیں, لیکن جو فونٹ میں کلر کس طرح وہ
اس کا نہیں پتا چل رہا ابھی. بہت پیارا سوال وہ کیا آپ نے، جس بہت طرح پیارا سوال وہ کیا تنویر حسین صاحب. آپ یقین کریں کہ میں نے ایک پورا لیکچر جو ہے نا اس ٹاپک کے اوپر میں نے سارا سیو کر کے رکھا ہوا ہے اور میں نے پریویس بیچز کو دیا بھی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اصولی طور کے اوپر مجھے ابھی آپ کو نا ایک لیکچر اور دینا چاہیے. یہ بڑی ڈیزائن کرنا کیا ہے، کرنا کیسے ہے، اصول کیا ہے، یہ اتنی اہم بات ہے. اب آپ نے بتایا جی یہ جو بیک گراؤنڈ ہے اور فون کا کلر، آپ کا سوال اتنا قیمتی آپ کو پتہ نہیں ہے. یہ وہ سوال ہے جس کے جواب کے لیے پورا مجھے 1 گھنٹہ چاہیے اور بڑی خوبصورت قسم کی تفصیل ہے اس کی اور بڑی تھیوری ہے اس کے پیچھے. لیکن یار مسئلہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس مجھے میسج کر رہے ہیں، ابھی کل بھی کیے، آج بھی کہ سر پلیز آپ نا میم ٹولز کروا دیں، ٹولز کروا دیں. تو یار ٹولز تو آپ نے کر ہی لینے ہیں. تو میں ایسے کروں گا سر، میں ایک لیکچر تیار کر لوں گا اور میں آپ کو ایک بڑا خوبصورت لیکچر جو ہے ڈلیور کروں گا. آپ اس لیکچر کو سن کے حیران رہ جائیں گے یار کہ یہ کمال ہو گیا کہ فونٹ کا جو کلر لگایا ہے میں نے، اس فونٹ کے کلر سے پورا میسج ہی چینج ہو گیا. میں آپ کو 2 ایڈ دکھاؤں گا باقاعدہ جس میں ڈیزائننگ سیم ہوگی، سیم ڈیزائننگ ہوگی، لیکن فونٹ کا کلر چینج کرنے سے اور بیک گراؤنڈ چینج کرنے سے میسج ہی بدل جائے گا. اتنا فرق پڑتا ہے. تو یہ میں آپ کو پریکٹیکل دکھاؤں گا، یہ بات زبانی بتانے کی نہیں ہے. آپ کا سوال میرے پہ ادھار رہا، آئی ول آنسر یو انشاءاللہ تنویر. میں اس کا جواب سب کو دوں گا انشاءاللہ، پریکٹیکل دوں گا، کر کے دکھاؤں گا. جی اینی بڈی ایلس پلیز. ٹھیک ہے سر، تھینک یو. جی موسٹ ویلکم سر. اینی بڈی ایلس سر پلیز. سر ہم اپنے جو ٹولز ہیں ان کی جانب موو کر رہے ہیں. تھیوری اور اصول ڈیزائننگ کرنے کے نہایت اہم ترین جزو ہوتا ہے ڈیزائننگ کرنے کا. میں آپ سے ایک بات کی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز 2 مہینے میں میرا ساتھ دینا ہے. آپ نے جتنا کام ڈیلی کراؤں گا نا اتنے کام کی آپ نے ضرور لیکچر پریکٹس چاہے ایک بار نہ کرو، کم سے کم لیکچر کو سن لینا. لیکچر کو ڈیلی آپ نے ریکارڈنگ ڈیلی ملے گی، ڈیلی کی بنیاد پہ ریکارڈنگ ملے گی آپ کو ہر لیکچر کی. ڈیلی کی بنیاد پہ اس لیکچر کی ریکارڈنگ کے بعد آپ کو لائف ٹائم کی ایکسیس ملے گی. آپ نے لیکچر کو ضرور ایک بار سن لینا ہے. جب لیکچر امیر صاحب اب آپ ٹائم ختم ہو گیا، مجھے آپ واٹس ایپ کیجیے گا بعد میں، ابھی واٹس ایپ کرتے ہیں، میرے پاس اب ٹائم نہیں ہے، 1 منٹ رہ گیا کلاس کا. تو آپ کا جو 2 مہینے کا ہمارا ساتھ ہے، میرا ساتھ دے دینا یار. 2 مہینے میں جو کراؤں اسے کر لینا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ 2 مہینے کر لو میرے ساتھ، میرا ساتھ دے دو. 2 ماہ کے بعد MBA کرنے والا بندہ اتنے پیسے نہیں کمائے گا جتنے پیسے آپ کماؤ گے، یہ میں آپ کو ایشورٹی دیتا ہوں. لیکن کام کو سیکھنا ہے، آپ نے رولز کو سیکھنا ہے، کام کو سیکھنا ہے. کام کو سیکھ لو، یہ آپ کی MBA کی ڈگری سے بہتر آپ کو پیسے دے گا. کل ملیں گے نئی کلاس میں. آپ کے آنے کا، آپ کو اپ گریڈ کرنے کی کوشش کرنے کا بہت شکریہ. جس کا سوال رہ گیا واٹس ایپ کے اندر آ جائے، واٹس ایپ پہ سوال جواب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. بہت شکریہ. کل ملتے ہیں جی. اللہ حافظ.